پچھلے درس میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا فرض نماز واجب ہے، اس پر گفتگو ہوئی تھی، اور بغیر کسی عذر کے جماعت کو چھوڑ دینا یہ گناہ ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اجر اور ثواب بیان کیا گیا، اور یہ کہ اگر کوئی شخص اکیلے نماز پڑھ لے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بجائے تنہا نماز پڑھ لے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ کیا اس کی وہ نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کوئی عذر نہیں ہے، جماعت اس نے چھوڑ دی اور تنہا نماز پڑھی تو اس کی وہ نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، اس پر بھی گفتگو ہوئی تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن جماعت کے چھوڑنے کا اس کو گناہ ہوگا اور اجر و ثواب میں بھی کمی واقع ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب مسائل پچھلے درس میں ہوئے تھے۔ آج کے درس میں ہم یہ جانیں گے کہ کیا ہر حال میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا واجب ہے، یا کچھ ایسے بھی احوال ہیں کہ جن میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا معاف ہے، با جماعت نماز ترک کی جا سکتی ہے۔ کیا کوئی ایسا عذر ہے کہ جس کی بنا پر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا واجب نہیں ہے یا وجوب ساقط ہو جاتا ہے؟ یہ آج ہمارے درس کا موضوع ہے۔ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ جی ہاں، چند ایسے حالات ہیں کہ جن میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا جو وجوب ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسے اعذار ہیں، عذر کے حالات ہیں کہ جن میں بندہ اگر تنہا نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی اور گناہ بھی نہیں ہوگا جماعت چھوڑنے کا۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی ایک عام دلیل تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ماشاء اللہ آج رونق بڑھ گئی ہے کلاس کی، آج تعداد اچھی ہے۔ اس کی دلیل وہ حدیث جو پچھلے درس میں آئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سمع النداء فلم یجبہ فلا صلاۃ لہ الا من عذر، کہ جس نے اذان سنی اور اس پر لبیک نہیں کہا، کیا مطلب؟ اذان سن کے مسجد میں نہیں آیا، جماعت کے ساتھ اس نے نماز نہیں پڑھی، اس نے تنہا نماز پڑھی، تو اس کی نماز نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ اس کے پاس کوئی عذر رہا ہو۔ یہ ہے حدیث۔ اس حدیث سے جہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا واجب ہے ورنہ گناہ ہوگا، وہیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی عذر شرعی ہو تو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا جو وجوب ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے، معاف ہو جاتا ہے۔ عذر کی بنا پر تنہا نماز پڑھی جا سکتی ہے اور اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، نماز ہو جائے گی۔ اس لیے کہ نبی نے کیا فرمایا کہ جو اذان سنے اور پھر بھی نہ آئے تو اس کی نماز نہیں ہوگی سوائے عذر کے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر عذر ہے تو نماز ہو جائے گی، یہی مطلب ہوا نا اس کا۔ یہاں جو ہے کہ فلا صلاۃ لہ الا من عذر، اس کی نماز نہیں ہوگی، مطلب اس کا کیا ہے؟ اس کی نماز کامل نہیں ہوگی، اس کی نماز کامل نہیں ہوگی۔ یہ مطلب نہیں کہ اس کی نماز ہی صحیح نہیں ہوگی،
تنہا نماز پڑھنے والے کی بھی نماز ہو جاتی ہے لیکن کامل نہیں ہوتی ہے، مکمل نہیں ہوتی ہے، اجر و ثواب میں کمی واقع ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ حدیث عمومی ہے، دلیل اس بات کی کہ اگر کوئی عذر ہو تو تنہا نماز پڑھی جا سکتی ہے اور جماعت کا جو وجوب ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے۔ اعذار شرعیہ میں کیا کیا آتا ہے؟ وہ کون کون سے عذر شرعی ہیں جن کی بنا پر تنہا نماز پڑھی جا سکتی ہے اور باجماعت نماز پڑھنے کا جو حکم ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے؟ نمبر 1، کوئی ایسی بیماری ہے کہ اس بیماری کی حالت میں باجماعت نماز پڑھنے میں اسے مشقت ہوگی۔ کوئی ایسا بیمار ہے کہ اس قدر بیمار ہے یا اس طرح کا بیمار ہے کہ اگر وہ اس حالت میں مسجد کو جائے گا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے تو اس کو حرج ہوگا، اس کو مشقت ہوگی، اسے دقت پیش آئے گی، مشکل اور پریشانی اور دشواری لاحق ہوگی۔ تو ایسی صورت میں اس کے لیے جائز ہے کہ تنہا نماز پڑھے۔ اس صورت میں مسجد جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا اس پر واجب نہیں ہوگا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی کئی دلیلیں ہیں۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنی تمہیں استطاعت ہے، جہاں تک ہو سکے تم اللہ سے ڈرو۔ مطلب اس کا کیا ہوا کہ انسان اپنی استطاعت کے مطابق واجب کو ادا کرے گا، جتنی استطاعت ہوگی اسی کے بقدر اس پر کوئی عمل واجب ہوگا۔ اگر استطاعت نہیں ہے تو وہ عمل اس پر واجب نہیں ہوگا۔ جیسے کہ زکوٰۃ ہر کسی پر واجب نہیں ہے، کس پر واجب ہے؟ جو صاحب استطاعت ہے۔ حج ہر کسی پر واجب نہیں ہے، کس پر واجب ہے؟ جو صاحب استطاعت ہے۔ تو یہاں پر جو مریض ہے، بیمار ہے، اگر اس کو باجماعت نماز جانے میں مشقت پریشانی لاحق ہو رہی ہے یا اس کی بیماری میں اور اضافہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ناقابل برداشت ہے اس کے لیے کہ وہ اس صورتحال میں جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی معذور ہے۔ وہ کیا ہے؟ معذور ہے، اس کے پاس عذر ہے۔ اس کو گویا کہ اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ مسجد جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سکے۔ ٹھیک ہے، غور سے مسئلہ سمجھیے گا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے اذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم، جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو تم اس کو عمل میں لاؤ جہاں تک تم سے ممکن ہو سکے، جہاں تک تم سے ممکن ہو سکے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ جہاں ممکن نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، تو پھر وہاں پر یہ حکم کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا، معاف ہو جائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے ارشاد فرمایا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی وسعت، اس کی حیثیت، اس کی طاقت سے زیادہ شریعت کے احکام کا پابند نہیں کرتا ہے۔ یہ عمومی دلیلیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کی بیماری کہ جس کے رہتے ہوئے مسجد جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا اس میں مشقت ہو، دشواری ہو، تو یہ عذر شرعی ہے، اور اس کے رہتے ہوئے تنہا نماز ایسا مریض ادا کر سکتا ہے، اس کی نماز ہو جائے گی اور اسے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لیس علی الاعمى حرج ولا علی العارج حرج ولا علی المریض حرج، اندھا جو ہے اس کے اوپر، اور جو لنگڑا ہے اس کے اوپر، اور جو مریض ہے اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے۔ جہاد کے سلسلے میں یہ بات ہے۔ ایسے لوگ کیا ہیں؟ معذور ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جہاد بھی فرض اور واجب ہے، وہاں انہیں چھوٹ ملی ہے، کس بنا پر؟ عذر کی بنا پر۔ تو باجماعت نماز ادا کرنا بھی کیا ہے؟ واجب ہے، تو یہاں بھی چھوٹ ملے گی ایسے لوگوں کو۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ اہل علم نے ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو کیا کیا؟ آپ اپنے حجرے میں رہے اور مسجد نہیں گئے،
نماز پڑھنے کے لیے جب سخت بیمار ہوئے تھے، مریض ہوئے تھے، بلکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ آپ نماز پڑھا دو، ہے نا، مشہور واقعہ ہے، سب جانتے ہیں۔ اپنی جگہ کس کو بھیجا؟ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے بعد خلیفہ بننا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق تھا، گویا کہ آپ کی طرف سے یہ اشارہ تھا کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوں گے؟ ابوبکر۔ تو بہرحال اس سے بھی معلوم ہوتا ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ تھا وہ مسجد سے متصل تھا، قریب تھا، پھر بھی آپ اپنے گھر ہی میں نماز پڑھے اور مسجد نہیں گئے نماز ادا کرنے کے لیے، اپنی جگہ ابوبکر کو بھیجا کہ جا کے امام بن کے نماز پڑھو۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایسا مرض، ایسی بیماری کہ جو مشقت کا موجب ہو، تو اس صورتحال میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا واجب نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ قَدْ عُلِمَ نِفَاقُهُ أَوْ مَرِيضٌ، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ باجماعت نماز سے کون پیچھے ہوتا تھا؟ یا تو منافق جس کا نفاق معلوم ہوتا تھا، یا پھر مریض، یعنی اپنے زمانے کی بات بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے زمانے میں جو باجماعت نماز کو چھوڑتا تھا تو اسے منافق سمجھا جاتا تھا، یا پھر یہ کہ وہ بیمار ہے۔ یہی دونوں حالت ہے کہ جس میں کوئی کیا کرتا ہے؟ نماز کو جماعت کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بیمار کے لیے یہ گنجائش ہے، لیکن اگر تھوڑی بہت بیماری ہو، ہلکا پھلکا مرض ہو اور اس کی وجہ سے آنے جانے میں پریشانی نہیں ہے مریض کو، تو پھر یہ عذر نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ پھر عذر نہیں ہے۔ ایسے بیمار اور ایسے مریض پر باجماعت نماز ادا کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ ایک یہ ہوا، ایک عذر۔ دوسرا عذر جس کی بنا پر باجماعت نماز ادا کرنا واجب نہیں ہے، بتائیں کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے پہلے ضمنی طور پر اس کا بیان ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے نا، کن حالتوں میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، وہاں اس کا بیان آیا تھا۔ ڈر خوف، صحیح۔ ہاں، لیکن جماعت تو ہے نا، تو آ رہا ہے انشاءاللہ خوف والا۔ اس سے پہلے یہ ہے کہ اگر کسی کو قضاء حاجت کرنی ہو، کسی کو شدت کے ساتھ حاجت لگی ہو بیت الخلاء جانے کی، خانہ یا پیشاب کرنے کی، ٹھیک ہے، اور وہ جماعت کا بھی وقت ہے، تو کیا اس پر واجب ہے کہ اسی حالت میں جا کے نماز ادا کرے جماعت کے ساتھ؟ ایسی صورت میں اس پر واجب نہیں ہے۔ ہاں، وہ بھی آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں واجب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس حالت میں وہ نماز کیسے ادا کرے گا؟ نماز میں اس کا دل ہی نہیں رہے گا۔ خشوع اور خضوع، نماز میں جو توجہ ہونی چاہیے، جو یکسوئی دل جمعی ہونی چاہیے، وہ فوت ہو جائے گا۔ اس لیے اس کے لیے گنجائش ہے کہ پہلے وہ اپنی حاجت پوری کرے اور اس کے بعد جماعت مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو تنہا نماز پڑھے، ٹھیک ہے۔ ایک یہ ہے، اسی میں یہ بھی ملحق ہے جیسا کہ آفتاب بھائی نے کہا کہ کسی کو شدید بھوک لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور کھانا موجود ہے، کھانے پہ اس کا دل لگا ہوا ہے، اور یہ جماعت کا بھی وقت ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ کیا اس پر ضروری ہے کہ کھانا چھوڑ دے، اسی بھوک کی حالت میں دل لٹکا ہوا ہے کھانے پر، وہ جائے جماعت کے ساتھ نماز پڑھے؟ یا اس کے لیے گنجائش ہے کہ پہلے وہ اپنی بھوک مٹائے، اپنی یہ ضرورت پوری کرے اور اس کے بعد جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے؟ کیا ہے اس کا جواب؟ جو حال اس کا تھا
جس کو پخانہ پیشاب لگا ہوا تھا وہی حال اس کا بھی ہے. اس لیے کہ دونوں ہی کنڈیشن ایسی ہے کہ اس میں اگر نماز پڑھنے کو جائے گا تو نماز اچھی طرح نہیں پڑھ پائے گا، خشوع اور خضوع نہیں رہے گا، دھیان اس کا کھانے ہی پہ لگا رہے گا. تو ایسی صورت میں اگر بھوک شدید طور پہ لگی ہوئی ہے اور دل جو ہے نا کھانے پہ لگا ہوا ہے، کھانا موجود بھی ہے، حاضر بھی ہے، تو اس کے لیے کیا ہے، بہتر یہی ہے کہ پہلے اپنی حاجت پوری کرے، کھا پی لے، اور اس کے بعد اگر جماعت مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ تنہا نماز پڑھ سکتا ہے اور اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں. دلیل کیا ہے اس کی؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ بحضرۃ طعام ولا وهو يدافع الاخبثین، یا بعض روایت میں ہے ولا وهو يدافع الاخبثان، کہ نماز نہیں ہے جب کھانا حاضر ہو اور نہ تب جب پخانہ یا پیشاب کی حاجت ہو. تو کیا ہے، نماز نہیں ہے. کیا مطلب نماز نہیں ہے؟ اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی. مان لیجئے کوئی اسی حالت میں اس کو لگا ہوا لیکن برداشت کر کے چلا گیا، اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیا فرمایا کہ نماز نہیں ہے، مطلب نماز مکمل نہیں ہے، نفی کمال، ٹھیک ہے، نفی صحہ نہیں ہے. یہ نہیں کہ نماز صحیح نہیں ہوگی بلکہ نماز کامل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. کہیں پہ جو اس طرح کی بات آتی ہے کہ نماز نہیں ہے تو کہیں پہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نماز صحیح ہی نہیں ہے، اور کہیں پہ مطلب ہوتا ہے کہ نماز صحیح تو ہو جائے گی لیکن کامل نہیں ہے. مثال کے طور پر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ واجب ہے نا، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں ہے سوائے اس کے کہ سورہ فاتحہ پڑھے. تو یہاں پر جو نماز نہیں ہے اس سے مراد کیا ہے، نماز صحیح نہیں ہوگی. اور یہاں جو ہے کہ نماز نہیں ہے اس سے مراد کیا ہے کہ نماز مکمل نہیں ہوگی. تو اس فرق کو سمجھیے گا. وہ واقعہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا، ایک دیہاتی نے مسجد میں پیشاب کر دیا تھا، ہے نا. تو روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے نماز پڑھنے کے بعد پیشاب کیا تھا. ٹھیک ہے، نماز ہو چکی تھی اور اس کے بعد اس نے پیشاب کیا تھا، یعنی اس کو پیشاب لگا ہوا تھا اور اسی حالت میں اس نے نماز پڑھی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ دوبارہ نماز پڑھو. اس سے کیا معلوم ہوا کہ اس حالت میں نماز ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ بہتر نہیں. اگر نماز نہیں ہوتی تو نبی کہتے، جس طرح کہا کہ پانی لاؤ اور صاف کرو، اسی طرح یہ بھی حکم دیتے کہ تم جاؤ دوبارہ نماز پڑھو. جی جی. تو وہ جو دوسرا واقعہ ہے جس میں ایک صحابی جلدی جلدی نماز پڑھ رہے تھے، اچھی طرح سے رکن کو ادا نہیں کر رہے تھے، تو اس میں وہاں تو رکن کا معاملہ تھا، رکن ہی وہ پورا نہیں کر رہے تھے، تو اس لیے کہا کہ نماز نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھو. پھر تبارہ بھی کہا، سبارہ بھی کہا، اور پھر نماز کی تعلیم دی. ٹھیک ہے. نمبر 3 عذر، تیسرا عذر شرعی، جیسا کہ آپ لوگوں نے کہا کہ خوف ہو کس بات کا، اپنے نفس کے اوپر خوف ہو، یا اپنے مال کے اوپر خوف ہو، یا اپنے اہل و عیال کے اوپر خوف ہو. کس چیز کا خوف ہو؟ ضائع ہو جانے کا یا نقصان ہو جانے کا، کہ اگر وہ جماعت نماز میں شامل ہوگا تو اسے خوف ہے کہ اس کا یا اس کے مال کا یا اس کے اہل و عیال کا نقصان ہو جائے گا. تو ایسی صورت میں اس کے لیے جائز ہے کہ وہ جماعت میں شامل نہ ہو. ٹھیک ہے. اور اپنے مال کی، اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرے. ٹھیک ہے. اور تنہا نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی. تو اہل علم نے اس کو بھی ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے. اپنے نفس پر خوف کا کیا مطلب؟ یعنی مسجد کا جو راستہ ہے وہ راستہ مامون نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے، دشمن طاق میں بیٹھا ہوا ہے، گولی چلا دے گا. مثال کے طور پہ بہت سارے واقعات ایسے ہیں، بہت سارے ملکوں میں جب فتنوں اور جنگوں
کا عالم ہوتا ہے تو باہر نکلنا دشوار ہو جاتا ہے نا، یا کرفیو لگی ہوئی ہے، باہر نکلنا الاؤ نہیں ہے، نکلیں گے پولیس گولی مار دے گی، بعض حالات میں ایسا ہوتا ہے ایسا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ایک مثال پیش کی گئی ہے، اس طرح کا خوف ہو اگر کسی کو تو وہ اپنے گھر میں اکیلے نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی، باجماعت نماز ادا کرنا واجب نہیں۔ مال کا خوف ہو، کیا مطلب؟ اس کے پاس مال ہے، دولت ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے مال دولت کو چھوڑ کے مسجد کو نہیں جا سکتا، اگر وہ جائے گا تو کوئی چور چوری کر سکتا ہے اس کے مال کو، اور اس کا قیمتی مال ہے، ٹھیک ہے، کسی ایسی جگہ پر ہے وہ، اس کا مال ایسی جگہ پہ ہے کہ اگر وہ وہاں پہ اس کی پہرے داری نہیں کرے گا، نہیں رہے گا، اور وہ چھوڑ کے جائے گا مسجد کو نماز پڑھنے کے لیے، تو اس کا مال ضائع ہو سکتا ہے، اس کا سامان چوری ہو سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں بھی اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ جماعت میں شامل نہ ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ جماعت میں جائے، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے مال کی حفاظت کرے، ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ اسلام میں کیا ہے، جان اور مال کی حفاظت کی بڑی تاکید کی گئی ہے نا، جان کی بھی حفاظت کی تاکید کی گئی ہے، جان ہے تو جہان ہے، اور مال کی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو ضائع کرنے سے منع کیا ہے نا، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، نقصان میں نہ ڈالو۔ اسی طریقے سے اہل و عیال پہ خوف ہے، اگر وہ نہیں رہے گا، اس کے ساتھ خواتین ہیں، عورتیں ہیں، ان کے ساتھ زیادتی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، یا شیر خوار بچہ ہے 6 مہینے کا، سال بھر کا، اور کوئی اس کی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہے، اگر وہ اس کو چھوڑ کے جائے گا مسجد باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے تو بچہ کو کون دیکھے گا؟ تو اس طرح کے اگر حالات ہیں، خوف والے حالات، چاہے اپنے آپ کے اوپر یا مال کے اوپر یا اہل و عیال کے اوپر، تو ایسی صورت میں گنجائش ہے کہ تنہا آدمی نماز پڑھ لے، اور باجماعت مسجد میں جا کر نماز ادا کرنا اس پر واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ وہی حدیث جو پیش کی گئی تھی، من سمع النداء فلم یجبہ فلا صلاۃ لہ الا من عذر، جو اذان سنے اور نہ جائے جماعت میں تو اس کی نماز نہیں، سوائے اس کے کہ اس کے پاس کوئی عذر ہو۔ تو یہ ایک عذر ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایک عذر ہے، تو خلاص اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور پھر یہ کہ اس صورت میں اگر وہ اس خوف کے عالم میں اگر وہ جائے گا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے، تو اس کا دل تو وہیں لگا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ تو نماز کا پھر لطف اور مزہ نہیں آئے گا، خشوع اور خضوع نہیں رہ پائے گا۔ نمبر 4، موسم بہت خراب ہے، خوب بارش ہو رہی ہے، خوب آندھی طوفان ہے، خوب سردی ٹھنڈی والی رات ہے، ٹھیک ہے، راستے میں کیچڑ بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بہت مشقت اور پریشانی ہے آنے جانے میں اس وجہ سے، تو ایسی صورت میں جائز ہے کہ بندہ گھر میں نماز پڑھ لے، اور مسجد جانا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، جی ہاں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمر المؤذن اذا كانت لیلۃ باردۃ ذات مطر یقول الا صلوا فی الرحال، ٹھیک ہے، اسی طرح سے فی اللیلۃ الباردۃ او المطیرہ کا بھی لفظ آیا ہے۔ مطلب اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ یہ متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، کہ جب ٹھنڈی رات ہوتی سخت، یا بارش والی رات ہوتی، یا آندھی طوفان والی رات ہوتی، تو اس طرح کے حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن کو حکم دیتے، اذان دینے والے کو، کہ تم یہ اعلان کرو الا صلوا فی الرحال، گھروں میں نماز پڑھ لو۔ تو حدیث بالکل واضح ہے، اس طرح کے حالات میں گھر میں نماز پڑھنا جائز ہے، اور باجماعت نماز ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ جماعت کا بھی اور جمعہ کے بارے میں بھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس طرح کی روایت مروی ہے، جمعہ بھی اس طرح کے کنڈیشن میں معاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کا عذر ہو، تو جیسے کورونا آیا تھا تو دیکھا تھا، اہل علم نے فتویٰ دیا تھا، جماعت، جمعہ، عید کی نماز، سب پہ جو ہے نا اس طرح کا کنڈیشن آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ تو گنجائش ہے شریعت میں
اس لیے اس طرح کے فتوے آئے تھے. یہ سب ساری دلیلیں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں. لیکن یہ جو ہے کہ بہت بارش ہے، بہت ٹھنڈ ہے اور راستے میں کیچڑ ہے، اس کا پیمانہ کیا ہے؟ کیسے ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ مشقت ہے اس کے اندر، دقت ہے، پریشانی ہے آنے جانے میں؟ کیسے ڈیسائیڈ کریں گے؟ ایسا ہاں، ہم اگر دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا ان حالات میں اپنے ضروری کاموں کو کرنے میں بھی مشقت محسوس کر رہے ہیں، دکان کھولنے نہیں جا رہے ہیں، ڈیوٹی پہ نہیں جا رہے ہیں، ہے نا، ضروری چیزوں کے لیے باہر نہیں نکل رہے ہیں. ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ دنیاوی کاموں پہ بھی اس کا اثر پڑ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دینی کام ہے، اس میں بھی گنجائش نکلے گی. ٹھیک ہے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر حالات بہت زیادہ خراب نہیں ہیں، موسم بہت زیادہ خراب نہیں ہے، بہت زیادہ مشقت و پریشانی والی بات نہیں ہے، تھوڑا بہت موسم خراب ہے، تو ایسی صورت میں جماعت نہیں چھوڑنی چاہیے. جماعت ہونی چاہیے اور وقت پہ نماز ہونی چاہیے مسجد میں، اور جا کے پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے. اہل علم نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اگر آپ کا کوئی قریب ہے، کوئی عزیز ہے، کوئی رشتہ دار ہے اور وہ موت کے قریب ہے، اس کی روح نکلنے والی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہاں پہ رہوں میت کے پاس، مطلب ابھی میت نہیں ہوئے ہیں لیکن آپ رہنا چاہتے ہیں تاکہ وہاں پہ رہیں اور انہیں تلقین کریں کلمہ کی، لا الہ الا اللہ اس کے سامنے پڑھیں تاکہ اس کا آخری کلام کیا ہو، لا الہ الا اللہ ہو. ٹھیک ہے. تو اس طرح کا اگر آپ کا قریبی رشتہ دار ہے، عزیز ہے اور موت کے قریب ہے، موت کے سیاق میں ہے، تو آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ وہاں پہ رک جائیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ باجماعت جا کر نماز ادا کریں. ٹھیک ہے. اہل علم نے اس کو بھی ذکر کیا ہے کہ یہ بھی ایک عذر شرعی ہے. بعض اہل علم نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی ایسا امام ہے جو بہت لمبی نماز پڑھاتا ہے، بہت لمبی نماز پڑھاتا ہے، خاص طور سے فجر یا عشاء یا ایسی نماز جو لوگوں کے کام کا وقت ہے وہ، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے کسی کا کام ڈسٹرب ہوتا ہے، کسی کی ڈیوٹی ڈسٹرب ہوتی ہے، کسی کا آرام ڈسٹرب ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر اس کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ اتنی لمبی جماعت نماز میں شامل ہو، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ تنہا نماز پڑھ لے. جیسے بہت ایسا ہوتا ہے کہ فجر کے وقت جو ہے نا بہت سارے لوگوں کو ڈیوٹی جانا ہوتا ہے، تو اذان ہو گئی، اکیلے نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ جماعت کا انتظار کرے گا تو اس کی بس چھوٹ جائے گی. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس کی نماز ہو جائے گی، گرچہ اس نے جماعت سے نماز نہیں پڑھی لیکن اس کی نماز ہو جائے گی. تو اسلام حالات کی قدر کرتا ہے اور گنجائش نکالتا ہے اس کے لیے. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث معلوم ہے. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز بہت لمبی پڑھاتے تھے. تو ایک بار کا واقعہ یہ ہے کہ ایک صحابی ناراض ہو گئے اور جماعت چھوڑ کے اکیلے نماز پڑھ لی. تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم منافق ہو، اس طرح کی بات کہی، جماعت چھوڑ کے اکیلے نماز پڑھ لی ہے. تو وہ صحابی اور ناراض ہو گئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ ایسی ایسی بات ہے، انہوں نے لمبی نماز پڑھائی، مجھے برداشت نہیں ہوا، میں نے اکیلی نماز پڑھ لی. تو انہوں نے کہا کہ میں منافق ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو تنبیہ کی؟ اس صحابی کو تنبیہ نہیں کی، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنبیہ کی اور کہا افتان انت یا معاذ، اے معاذ کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈال رہے ہو؟ اور حکم دیا کہ اتنی لمبی نماز مت پڑھاؤ، ہلکی نماز پڑھاؤ، لوگوں کا خیال رکھو. اور ویسے بھی جماعت میں بڑے بزرگ ہو سکتے ہیں، خواتین ہو سکتی ہیں، بچے ہو سکتے ہیں، ان کے اپنے حالات ہوتے ہیں، تو ان کے حالات کی رعایت کرنی چاہیے اور بہت زیادہ لمبی نماز نہیں پڑھانی چاہیے. نماز معتدل ہو، درمیانی ہو، یا حالات بہت اچھے نہیں تو مختصر ہو، یہی سنت ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو عذر شرعی میں اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ کسی کو بہت زیادہ اونگھ آ رہی ہو، نیند آ رہی ہو،
وہ بالکل اونگھ میں اور نیند میں بالکل ڈوبا ہوا ہے، غالب ہے اس کے اوپر اونگھ اور نیند. اگر وہ جماعت کا انتظار کرے تو کیا ہو، وہ سو جائے، گہری نیند سو جائے، اور اس کی جماعت چھوٹ جائے، اس کا وقت، نماز کا وقت بھی ختم ہو جائے. تو کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہے تو اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ اس پر بھی جماعت واجب نہیں ہے، جماعت معاف ہے اس سے، وہ اکیلے نماز پڑھ کے سو جائے تو چلے گا. ٹھیک ہے. اس کی ایک دلیل تو یہی ہے، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث گزری کہ اس میں صحابہ کرام کو شکایت تھی کہ ہم لوگ دن بھر کام کرتے ہیں، محنت اور مشقت کا کام کرتے ہیں، کوئی تجارت میں لگا ہوتا ہے، کوئی کھیتی باڑی میں لگا ہوتا ہے، اور یہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے عشاء کی نماز بہت لمبی پڑھاتے ہیں، ہمیں آرام بھی کرنا ہوتا ہے، نیند آ رہی ہوتی ہے، صبح اٹھنا ہوتا ہے. یہی سب باتیں تھی صحابہ کرام کی، یہی سب شکایتیں تھیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اتنی لمبی نماز مت پڑھاؤ. اور ایک صحابی نے جماعت چھوڑ دی تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اذا نعس احدکم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم. جب تم میں سے کسی کو اونگ آ رہی ہو، ٹھیک ہے، نماز کے وقت، تو اسے چاہیے کہ وہ سو جائے اور اپنی نیند مکمل کرے. یہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسی حالت میں نماز نہ پڑھے. فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس، اس لیے کہ اونگ کی حالت میں اگر کوئی نماز پڑھے گا تم میں سے تو لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ نماز میں دعا کرنا چاہے، استغفار کرنا چاہے، اور وہ ایسا نہ کر پائے، نیند کے غلبہ کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو گالی دینے لگے، بجائے اس کے کہ اچھے الفاظ اور کلمات اس کو زبان سے نکلیں، ایسے کلمات الفاظ نکلیں وہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اس طرح کے کنڈیشن میں جب بالکل نیند کا غلبہ ہو تو نماز پڑھنا درست نہیں ہے نا. جیسے وہ ہے نا کہ نشہ کی حالت میں نماز پڑھنا درست نہیں ہے، لا تقربوا الی الصلاۃ وانتم سکارى، تو نیند کا بھی وہی مسئلہ ہے. تو یہ سب چند حالات ہیں، چند کنڈیشن ہیں جو علماء نے ذکر کیے ہیں کہ یہ سب کیا ہے، عذر شرعی ہیں. ان صورتوں میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا واجب نہیں ہے، یہ وجوب ساقط ہو جاتا ہے. تنہا اگر کوئی نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی اور اسے جماعت کے ترک کرنے کا گناہ نہیں ہوگا. کلیئر ہے؟ کوئی سوال؟ کتنا وقت ہوا ہے؟ 8 بج گیا. چلیے اسی پہ بس کرتے ہیں انشاءاللہ. باقی جو ہے نا جماعت سے متعلق اور بھی مسائل ہیں، آئندہ درس میں انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے میں سمجھتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں با جماعت نماز ادا کرنے کی اور وقت پر نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنت کے مطابق نماز اور ہر عبادت کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سے قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اور ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر الجزاء.